آج ہی کے دن 30 سال پہلے اجودھیا میں واقع تاریخی بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا۔ 6 دسمبر 1992 کی وہ تاریخ تھی، اور یہ کس طرح مسجد کو شہید کیا گیا تھا، اس میں کون کون انوالو تھا، کون کون ملوث تھے، یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ وہاں اسٹیٹ کی جو گورنمنٹ تھی، یو پی میں، اتر پردیش میں جو گورنمنٹ تھی وہ بی جے پی کے زیر قیادت گورنمنٹ تھی، اور یہاں فیڈرل جو گورنمنٹ تھی، وفاقی جو گورنمنٹ تھی، یونین جو گورنمنٹ تھی، وہ کانگریسی گورنمنٹ تھی۔ ان کا ہینڈ ان گلو جو تھا یہ سب کو معلوم تھا، اور جو صحافی وہاں موجود تھے ان پورے واقعات کو دیکھ رہے تھے کس طرح سے دستور کو توڑا جا رہا ہے۔ انہی میں سے ایک صحافی قربان علی صاحب ہے جو اس وقت سنڈے آبزرور کے لیے کام کرتے تھے۔ آج وہ ہمارے ساتھ ہیں ان واقعات کی یادیں تازہ کرنے کے لیے۔ قربان علی صاحب، اتفاق سے آپ بابری مسجد جن دن شہید ہو رہی تھی 6 دسمبر کو وہاں موجود تھے، آپ نے کیا دیکھا؟ ذرا آنکھوں دیکھا حال پھر سے اس کو تازہ کر دیجئے آپ۔ بہت خوفناک یاد ہے، 30 برس ہو گئے لیکن ابھی بھی ذہن میں ایک بائسکوپ کی طرح سے وہ منظر میرے آنکھوں میں، میرے ذہن میں چلتا رہتا ہے۔ سب کو معلوم تھا کہ بابری مسجد کا ڈیمولیشن ہونا ہے، اس کی پوری تیاری تھی، اسے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ حالانکہ اسٹیٹ گورنمنٹ نے جو کلیان سنگھ کی زیر قیادت تھی، اس نے سپریم کورٹ میں یہ حلف نامہ دیا تھا کہ ہم کسی بھی قیمت پہ اس کو کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے مسجد کو، لیکن باوجود ہوا۔ اور ایک دن پہلے ہی یہ تصویر بالکل عیاں ہو گئی تھی، کیونکہ جو وشو ہندو پریشد اور سنگھ پریوار کے دوسرے آرگنائزیشن ہیں انہوں نے اس کی مشق کی تھی، اور اگلے دن ٹھیک 10 بجے بابری مسجد پر چڑھائی شروع ہوئی۔ قریب 1000 سے زیادہ صحافی تھے پوری دنیا بھر سے اور ملک بھر سے، اور ہم یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ 11:20 پر پہلا گنبد گرا مسجد کا۔ میں اس وقت سنڈے آبزرور کے ساتھ ساتھ BBC کے لیے بھی کام کرتا تھا ایز اے اسٹرنگر، تو ہمارے ساتھ جو مارک ٹلی ہمارے بیورو چیف تھے وہ اور میں فیض آباد گئے، کیونکہ اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھے اور لندن تک خبر پہنچانے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، اس کے لیے سینٹرل ٹیلی گراف آفس جانا ضروری تھا۔ تو وہاں آ کر کے ہم نے خبر دی کہ مسجد کا ایک ڈوم گر گیا ہے۔ پھر ہم نے واپس جب جانے کی کوشش کی تو وہ راستہ بند کر دیا گیا، کیونکہ کار سیوک نہیں چاہتے تھے کہ پیراملٹری فورسز آئیں، اور پیراملٹری فورسز نے جانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ کچھ چند ٹائر جلے ہوئے ان کے سامنے ڈال دیے گئے، اور ایک ریلوے کا کراسنگ تھا اسے بند کر دیا گیا۔ تو پھر نتیجے میں ہم نے ایک دوسرا راستہ لیا جو چھاونی ہو کر کے جاتا ہے، اور جیسے ہم پہنچے بابری مسجد تب تک آدھی سے زیادہ ڈھائی جا چکی تھی۔ لیکن مارک ٹلی کو دیکھ کر کے جو وہ بھیڑ تھی کار سیوکوں کی، وہ ہمارے اوپر مارنے کے لیے دوڑی، لیکن اس میں سے ایک آدمی کے گڈ سینس پریویل کر گیا۔ اس نے کہا بھی کار سیوا چل رہی ہے، ان کو مارو مت ورنہ وہ رک جائے گی، انہیں بند کر دو۔ تو ہمیں کمرے میں بند کر دیا گیا۔ 4 گھنٹے تک میں، مارک ٹلی اور 2 مقامی صحافی ہم بند رہے، اور اس کے بعد جب 6 بجے بابری مسجد مکمل طور پر ڈھا دی گئی، زمیندوز کر دی گئی، مسمار کر دی گئی، تب ہمیں رہا کیا گیا۔ اور اس کے بعد ہم ایک پولیس کے ٹرک میں بیٹھ کر کے رات کو 8 بجے فیض آباد کے شان اودھ ہوٹل آئے۔ تو وہ بالکل عیاں تھا، معاملہ بالکل صاف تھا، انہیں روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی، بلکہ بہت فخر کے ساتھ جو کار سیوک وہاں 1 لاکھ سے زیادہ تعداد میں اکٹھا ہوئے تھے، انہوں نے اس کو کہہ کے کہ ہم اس کلنک کو مٹانا چاہتے ہیں، اس مسجد کو ڈھایا، اور کافی حد تک ملبے کو بھی اپنے ساتھ لے گئے ایز اے سووینئر، کہ ہم جا کے دکھائیں گے اپنے لوگوں کو کہ یہ ہم بابری مسجد کو توڑ کر کے آئے ہیں، اور وہاں رام للا اب موجود ہیں، براجمان ہیں۔ تو یہ سارا منظر تھا۔ تو آپ جو کہہ رہے ہیں، ایک تو 2 باتیں ہیں، کلنک مٹانے کی بات، کار سیوا کی جو اصطلاح ہے وہ سکھ دھرم کی مقدس اصطلاح ہے، تو یہ تو کار سیوا نہیں کر رہے تھے، ان کو کار سیوا کہنا بھی نہیں چاہیے۔ ایک دوسری بات، کلنک کی جو بات ہے، سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا، آخری جو فیصلہ آیا، اس میں صاف صاف سپریم کورٹ نے بھی یہ کہہ دیا، بھلے وہ فیصلہ بابری مسجد کے حق میں نہ ہو، کہ وہاں پر کوئی مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی۔ یہ 2 باتوں کو، یہ جو کار سیوا کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہ بہت ہی میرے خیال سے غلط ہے۔
اب بہرحال لیکن آج تک یہی ہوتا ہے، اور وہاں تمام سرکاری دستاویز میں مقدمے میں بھی یہی سب لکھا گیا، تو اب اس پر تو بحث بے معنی ہے. مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ایک وہ غلط اصطلاح استعمال کی گئی یا کیا گیا، لیکن وہ ہوا. دوسری چیز یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے تو اب ہر اس جرم پر مہر لگا دی ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں مانا کہ 22 دسمبر 1949 کو وہاں مورتیاں رکھی گئی تھیں، اس وقت تک وہ مسجد تھی. اس کے بعد 1 فروری 1986 کو اس کا تالا کھولا گیا، وہ بھی غلط کام تھا. 6 دسمبر 1992 کو جو ڈھائی گئی وہ بھی غلط تھا. باوجود اس کے سپریم کورٹ کی ایک بڑی بینچ نے یہ مانا کہ صاحب یہ لوگوں کی خاص کر کے ہندوؤں کی سینٹیمنٹس کا، جذبات کا معاملہ ہے، اور اس لیے اس کو ایک پنچایتی فیصلہ سنا کر کے مندر ڈکلیئر کر دیا گیا، اور بابری مسجد کے لیے وہاں سے 25 کلومیٹر دور ایک زمین دی گئی ہے جہاں مسجد کی تعمیر ہوگی. بہرحال اب یہ تو ایسے چیزیں ہیں کہ اس کا تاریخ فیصلہ کرے گی کہ یہ آیا صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن یہ کہا یہی گیا تھا کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے تو ہر فریق مانے گا، اور اس کے بعد وہ بحث ختم ہو گئی. آپ بحیثیت مسلمان، آپ کی ایک آئیڈینٹی تھی، وہاں پر مذہبی جب کوریج کرنے گئے تھے تو کہیں نہ کہیں آپ کو انسیکیورٹی فیلنگ ہو رہی ہوگی؟ نہیں، اس کی نوبت نہیں آئی، کیونکہ بحیثیت صحافی ہی ہماری کافی پٹائی ہوئی اور ہمیں بند کر دیا گیا. اور میرے ساتھ میں ہی نہیں تھا، میرے ساتھ بہت سارے لوگ، ہمارے ساتھ ایک خاتون صحافی تھیں رچرا گپتا، ان کے کپڑے پھاڑ دیے گئے، اور بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، کیمرہ مینس کے کیمرے توڑ دیے گئے. یہ ساری چیزیں پریس کاؤنسل میں جو ہیئرنگ ہوئی اس کا حصہ ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن وہاں بہرحال میں ایک صحافی کی طور پہ گیا تھا، اور میری آئیڈینٹی ڈسکلوز ہونے کی نوبت نہیں آئی. جو بھی کچھ ہوا بطور صحافی ہی ہوا. لیکن ظاہر ہے کہ آپ اس طرح کے کہیں بھیڑ میں ہوتے ہیں، ماحول ایسا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے. مگر میں بہت بار گیا بابری مسجد، ایک بار نہیں، لیکن کبھی بھی مجھے یہ نہیں ہوا کہ میرا مذہبی کیا سینٹیمنٹس ہے یا شناخت کیا ہے. اور وہ سب جو ہوا وہ بحیثیت صحافی کے ہی ہم نے دیکھا، اور بحیثیت صحافی رپورٹ کیا. اور میں پہلا شخص تھا جس نے BBC اردو کے بلیٹن میں کہا کہ بابری مسجد ریز ٹو دا گراؤنڈ، یعنی بالکل مسمار کر دی گئی ہے. کیونکہ اس وقت جو ہمارا سرکاری میڈیا تھا، آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ایودھیا میں وواداسپد ڈھانچے کو کچھ نقصان پہنچا ہے. بہت شکریہ سالہ سے بات کرنے کے لیے. جو واقعات آپ نے بیان کیے وہ ناظرین کے لیے بڑے اہم رکھتے ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ. قربان علی صاحب جو اجودھیا میں موجود تھے، اس وقت موجود تھے جب بابری مسجد کو ڈھایا جا رہا تھا، منہدم کیا جا رہا تھا، ان واقعات کا یہ اعادہ کر رہے تھے، اس کو دوبارہ بیان کر رہے تھے. کیمرہ مین ذیشان رائے کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی.